ہارون الرشید بلا شبہ سب سے مشہور خلیفہ ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی جو اسلامی تاریخ کا بالکل علم نہیں رکھتے ہارون کے نام سے واقف ہیں۔ ہارون الرشید کے بارے میں ہماری زیادہ تر معلومات تاریخ کی بجائے الف لیلہ جیسے افسانوں سے آئی ہے۔ جب بھی کوئی عالم اسلامی میں کسی اچھے رہنما کی بات کرتا ہے تو ہارون کا نام سب سے پہلے آنے والے ناموں میں ہوتا ہے، ایک انصاف پسند اور مقرر آمر کے طور پر۔ لیکن آج تک کوئی بھی اس ہارون جیسا نہیں بن سکا، حتیٰ کہ اصلی ہارون بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ہارون الرشید اور ان کے سنہری دور کی بات کریں، ہمیں ان سے پہلے آنے والے خلفاء کی بات کرنی پڑے گی جنہوں نے ہارون الرشید کو خلافت عباسیہ کی سیاست میں کھینچا۔ ہارون تقریباً 766 میں تہران کے قریبی شہر رے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد اس وقت خلافت کے مشرقی حصے پر اپنے والد خلیفہ المنصور کے نام پر حکومت کر رہے تھے۔ خلیفہ المنصور 775 عیسوی کے آخری حصے میں محمد کے ہاتھ خلافت تھما کر وفات پا گئے۔ محمد نے اپنے لیے لقب المہدی چنا۔ ان کی عمر اس وقت 30 سے کچھ اوپر تھی، جبکہ ہارون 10 یا 11 سال کے تھے۔ المہدی اپنے والد کی نسبت نرم مزاج رکھتے تھے۔ وہ اکثر شاعروں اور خواتین کی صحبت میں پائے جاتے، پھر بھی انہوں نے اپنی والد کی نماز جمعہ کی امامت کی روایت کو بھی جاری رکھا اور لوگوں کے مسائل سننے کے لیے دربار کا بھی انعقاد کیا۔ اس طرح عوام کی خلیفہ تک رسائی ممکن تھی، جو کہ آنے والے اوقات میں بدل دی گئی۔ انہوں نے اپنے حاکموں کو بھی حکم دیا کہ عوام کے ساتھ نماز ادا کریں، نہ کہ مسجد میں بنائے گئے خاص کمروں میں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ روایتی طور پر متقی تھے۔ ان کا دور پرسکون گزرا اور کافی حد تک ان کے والد کے دور کا ہی تسلسل تھا۔ انہیں خلیفہ المنصور کی انتظامیہ وراثت میں ملی اور اسی کے ساتھ چلتے رہے۔ ان کے اقتدار کے بارے میں سب سے غیر معمولی بات ان کا جانشینی کا منصوبہ تھا۔ خلیفہ المہدی ابھی نسبتاً جوان تھے، لیکن جوان لوگوں کی بھی غیر متوقع موت واقع ہو سکتی تھی۔ اس لیے المہدی نے اپنے جانشین کا انتخاب کیا، اپنے جانشین اور اپنے جانشین کے جانشین کا۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹے موسیٰ اور ہارون کو اپنا وارث مقرر کیا۔ المہدی کے بعد موسیٰ اور موسیٰ کے بعد ہارون کو خلیفہ بننا تھا۔ المہدی نے اپنی خلافت کا پہلا سال تعمیراتی منصوبہ پر گزارا، جن میں زیادہ تر محلات اور مساجد شامل تھے۔ دوسرے سال انہوں نے مکہ اور مدینہ کی زیارت کا فیصلہ کیا۔ ان کے والد نے عباسیوں، بنو علی اور مکہ اور مدینہ کے رہائشیوں کے آپس کے تعلقات بہت خراب کر دیے تھے۔ المہدی اس غلطی کو درست کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مکہ اور مدینہ گئے اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی۔ دونوں مقدس مساجد کو وسعت دی اور حج کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ کعبہ گرنے کے قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان اموی کے دور سے کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، جو کہ پچھلے غلافوں کو اتارے بغیر چڑھایا جاتا تھا۔ یہ غلاف اب بہت بھاری ہو چکے تھے۔ المہدی نے ایک ایک کر کے تمام غلافوں کو اتارنے کا حکم دیا۔ ان غلافوں میں پچھلے 100 سال کی تاریخ رقم تھی۔ مدینہ میں المہدی نے مسجد النبوی کی اصل سادگی کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ کے منبر میں امویوں کے پہلے خلیفہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے دور میں رد و بدل کی گئی تھی۔ المہدی نے حکم دیا کہ اسے اصلی حالت میں بحال کیا جائے، لیکن بتایا گیا کہ ایسا کرنے سے 150 سال پرانا منبر تباہ ہو جائے گا، اس لیے المہدی ٹلنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کاموں کے علاوہ المہدی نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں سے اپنی جانشینی کے منصوبے کا اعلان کیا اور ان سے اپنے بیٹوں کی بیعت لی۔ پھر انہوں نے لوگوں میں تقریباً 5 لاکھ سونے کے دینار تقسیم کیے۔ 3 لاکھ دینار مصر سے آئے تھے، جبکہ 2 لاکھ دینار یمن سے۔ المہدی اپنے بیٹوں کو سکھانے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مہمات پر بھیجنا شروع کیا۔ المہدی کی اپنی پرورش بہت پرسکون تھی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے حلیف اور حامی بنانے کی ترغیب دی۔ موسیٰ ان معاملات میں ہمیشہ تیز رہتے، لیکن ہارون کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ہارون اکثر دوپہر کو دربار کی ہلچل سے دور کسی درخت کے نیچے سکون سے سوتے پائے جاتے۔ بہرحال المہدی نے یحییٰ بن خالد بن برمک کو ہارون کے استاد مقرر کیا۔ 780 عیسوی میں جب ہارون 16 سال سے زیادہ عمر کے نہیں تھے، انہیں مشرقی رومی سلطنت کے خلاف مہم پر بھیجا گیا۔ مشرقی رومی سلطنت کے خلاف مہمات ایک سالانہ روایت بن چکی تھی۔ عباسی تقریباً ہر سال فوج اکٹھی کرتے اور جنوبی اناطولیہ پر حملہ کرتے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی سوائے ان کے لیے جو ان میں مرتے تھے، لیکن یہ مہم جو شہزادہ ہارون خود لے کر جا رہے تھے، یہ کافی خاص مہم تھی۔ المہدی خود بغداد سے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے۔ ہارون بہت شرمیلے تھے اور ایسے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ ان کے والد کی انتظامیہ نے ہارون کا غیر سنجیدہ رویہ دیکھ کر انہیں احمق سمجھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عباسی خاندان کے لوگ خود ہارون کی نہیں سنتے تھے۔ خیر، ہارون کی مہم کامیاب ہوئی اور انہوں نے کافی بڑی تعداد میں عیسائی قیدی لا کر بغداد میں بسائے۔ ان عیسائیوں کے لیے جو کلیسا بنایا گیا وہ دیر الروم کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی رومیوں کا عبادت خانہ۔ اسی طرح کا ایک اور لشکر 2 سال بعد دوبارہ بھیجا گیا، جو کہ نسبتاً کافی بڑی تعداد میں تھا۔ مشرقی رومی ملکہ آئرین نے خود صلح نامے کا پیغام بھجوایا، کیونکہ ہارون ابنائے باسفورس تک پہنچ چکے تھے۔ یہ مہمات عام طور پر ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہوتی۔ اگر عباسی چھوٹا لشکر بھیجتے تو اسے مشرقی رومی فوج کا خدشہ رہتا، اگر وہ بڑا لشکر بھیجتے تو اناطولیہ میں انہیں خوراک اور باقی ضروری اشیاء کی کمی ہو جاتی۔ اس مرتبہ ہارون نے ملکہ آئرین سے درخواست کی کہ واپسی پر اپنے شہروں کو حکم دیں کہ وہ عباسی لشکر کو خرید و فروخت کی اجازت دیں۔
مہم میں جو مال غنیمت ملا وہ اخراجات کے مقابلے کچھ نہیں تھا، لیکن المہدی کا مقصد اپنے بیٹوں کو تجربہ دلانا تھا، نہ صرف ہارون کو بلکہ موسیٰ کو بھی۔ جب خلیفہ المہدی شہزادہ ہارون کے ساتھ مہم کے لیے نکلتے تو دارالخلافہ کا نظام موسیٰ چلاتے۔ 3 سال بعد موسیٰ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری مستقل طور پر پڑ گئی۔ اگست 785 عیسوی میں المہدی بغداد سے دور تھے۔ ان کی وفات کا قصہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔ ایک کہانی یہ ہے کہ شکار کے دوران ان کے ڈرے ہوئے گھوڑے نے انہیں پھینک دیا، جس سے وہ مرگ الموت میں مبتلا ہو گئے اور اگلے دن وفات پا گئے۔ دوسری کہانی یہ کہ ان کی ایک لونڈی نے غلطی سے انہیں زہر آلود پھل کھلا دیا، جو کہ اس لونڈی نے ایک دوسری لونڈی کے لیے تیار کیا تھا۔ حقیقت غالباً کہیں بیچ میں ہے۔ خیر، ہارون نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا۔ موسیٰ اس وقت گرگان میں تھے، جہاں وہ حاکم کی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے۔ خبر ملتے ہی وہ بغداد پہنچے اور خلیفہ کے طور پر بیعت کروائی۔ انہوں نے الہادی کا لقب چنا۔ عباسی فوج ہارون اور ان کے استاد ابن برمک کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ہارون سیاسی کاموں سے دور اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ پرامن زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن دونوں طرف با اثر شخصیات موجود تھیں جو خلافت کی ڈور کھینچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ابن برمک اپنی دولت اور سیاسی طاقت بنانے کے لیے ہارون کو درباری کاموں میں شمولیت دلوانے کی کوشش کرتے۔ دوسری طرف فوجی جرنیل ابن برمک کو دربار سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ہارون کو سنجیدہ نہیں سمجھتے تھے۔ کافی کوششوں کے بعد انہوں نے الہادی کو ہارون کو جانشینی سے باہر نکالنے پر آمادہ کر لیا۔ ہارون کے بجائے الہادی کے کم عمر بیٹے جعفر کو جانشین بنایا گیا۔ بطور جانشین ہارون کی بیعت پوری حکومت لے چکی تھی۔ کچھ لوگ تبدیلی کے اس منصوبے سے خوش نہیں تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک الہادی اور ہارون کی والدہ خیزرہ بھی تھیں۔ وہ عباسی حکومت میں کافی اثر رکھتی تھیں۔ جب بھی خلیفہ المہدی دارالخلافہ سے دور ہوتے تو انتظامیہ اکثر خیزرہ سے احکامات لیتی۔ الہادی کی بیعت کے بعد بھی یہ چلتا رہا۔ الہادی نے انتظامیہ کو منع کیا کہ ایک عورت کا مردوں کے کاموں میں کیا تعلق ہے۔ خیزرہ لازماً اپنے لاڈلے بیٹے ہارون کی جانشینی سے ہٹائے جانے پر خوش نہیں تھی۔ ستمبر 786 میں الہادی کی وفات پیش آئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ وفات قدرتاً ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کے مطابق ان کی لونڈی نے سرہانے کے نیچے ان کا سر دے کر انہیں قتل کیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ قتل ملکہ خیزرہ کے حکم سے کیا گیا۔ خیر، موت کی خبر کو راز رکھ کر ابن برمک کو بلایا گیا کہ وہ ہارون کو جگائیں۔ رات کو اچانک جگائے جانے پر ہارون کو ڈر ہوا کہ ان کا بھائی انہیں گرفتار کروا رہا ہے۔ ملکہ نے الہادی کے بیٹے جعفر کی گرفتاری کا حکم دیا۔ ہارون اور باقی انتظامیہ کو ملکہ کے پاس لایا گیا، جہاں ان کی بیعت لی گئی۔ شہزادہ ہارون خلیفہ ہارون الرشید بن گئے۔ اگلے چند سال معمول سے گزرے۔ الطبری، جو کہ ایک ہی جنگ کے لیے سینکڑوں صفحات مختص کرتے تھے، ان سالوں کے بارے میں بہت مختصر لکھتے ہیں۔ خلیفہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ برمکی انتظامیہ حکومت کی روزمرہ کی بھاگ دوڑ سنبھال رہی تھی اور اکثر خلیفہ کی والدہ کے حکم سے چلتی۔ یحییٰ ابن برمک، ہارون کے استاد، کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ ان کے 2 بیٹے فضل اور جعفر کو دربار کے اہم فریق بنا دیا گیا۔ وہ دونوں ہارون کی عمر کے تھے۔ جعفر ہارون کے بچپن سے سب سے قریبی دوست تھے۔ فضل کو 794 عیسوی میں خراساں کا حاکم مقرر کیا گیا۔ وہاں انہوں نے صوبے اور اپنی جیب دونوں کو 4 چاند لگا دیے۔ برمکی خاندان کا ذکر بہت سی نظموں اور افسانوں میں کیا ملتا ہے۔ جعفر الف لیلہ میں ہارون کے ساتھ اکثر کہانیوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ فضل اپنے مال و دولت اور دریا دلی کے لیے سراہے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے شمار دولت میں سے لاکھوں دینار لوگوں کے لیے وقف کیے۔ اس دوران ان کے والد یحییٰ بغداد میں ہارون کے نام پر حکومت چلا رہے تھے۔ ہارون اپنی حکومت سے لطف اٹھا رہے تھے۔ بیت المال میں سونے کا سیلاب آیا ہوا تھا اور خلافت کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اصلی خلیفہ ابن برمک ہی تھے۔ ہارون نے بحیثیت خلیفہ 8 بار حج کیا اور کسی خلیفہ نے اتنے حج نہیں کیے۔ ان کے کلنساوا یعنی ٹوپی پر غازی و حجاج لکھا ہوا تھا، جس کا اشارہ ان کے حج اور مہمات کی طرف تھا۔ یہ دونوں کام وہ بہت شور و گل کے ساتھ کرتے۔ جسٹن مروتسی اسلامک امپائر میں لکھتے ہیں، ہارون کے ساتھ بغدادی معاشرے کے سب سے اونچے مقام پر ان کی اہلیہ اور چچا زاد زبیدہ تھی۔ اگرچہ ان کی شادی اسلامی دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور آدمی کے ساتھ ہوئی تھی، زبیدہ اپنے آپ میں بھی ایک قابل دید کردار رکھتی تھی۔ خلیفہ المنصور کی پوتی کی حیثیت سے زبیدہ شاہی خاندان سے تھیں۔ ان کے والد بہت دولت مند تھے اور انہوں نے زبیدہ کو مذہب، شاعری اور ادب میں اچھی تعلیم دی۔ زبیدہ نے 2 لحاظ سے شہرت حاصل کی۔ پہلے ان کی عیش و عشرت کی نمائش کے لیے، دوسری ان کی رفاہی اور فلاحی کاموں کے لیے۔ ہارون کا بغداد عیش و عشرت کی نمائش کا مندر تھا اور کوئی زبیدہ سے زیادہ نمایاں نہیں تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اہم شاہی تقاریب کے دوران وہ سونے اور قیمتی پتھروں سے اتنی لیس ہوتی تھیں کہ انہیں سیدھا کھڑے ہونے کے لیے 2 نوکروں کی مدد کی ضرورت تھی۔ 781 میں ہارون سے ان کی شادی کے وقت انہیں قیمتی پتھر، زیورات، چاندی اور سونے کی پالکیاں، عطریات، کپڑے اور نوکر دیے گئے۔ ان سب کے ساتھ ایک انمول چوغا بھی تھا جس میں بڑے ہیروں اور موتیوں کی قطاریں تھیں۔ 750 میں یہ چوغا دمشق کے زوال کے وقت امویوں سے مال غنیمت کے طور پر پکڑا گیا تھا۔ مبہوت مہمانوں میں بہت سے تحفے تقسیم کیے گئے، جیسے کہ چاندی کے پیالوں میں سونے کے دینار اور سونے کے پیالوں میں چاندی کے درہم، کستوری اور مشک دانے کے تھیلے،
شیشے کی بوتلوں میں مہنگے عطر اور خوبصورت سونے کی تار سے بنے لباس۔ اسلامی دور میں اس سے پہلے اس کا موازنہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ 5 کروڑ دینار بیت المال سے لائے گئے اور اس کے اوپر ہارون کی اپنی جیب سے پیسے شامل کیے گئے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج ہم بغداد کا ہارون کے بغیر اور ہارون کا بغداد کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہارون نے وہاں بہت کم وقت گزارا۔ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے بے چین نظر آتے تھے۔ ہارون اپنے اقتدار کے آغاز کے دن سے ہی ایک نیا شہر بنانے کے لیے کسی اور جگہ کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ گرمی کی وجہ سے انہوں نے بغداد کو بھاپ کا کمرہ تک کہا۔ انہوں نے کوہ زاگروس میں ایک نیا شہر بنانے کے لیے مقامات کی تلاش کی، لیکن اس منصوبے کو ترک کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے ہرا کا رخ کیا، جو بنو لخم کی سلطنت کا قدیم دارالحکومت تھا۔ بنو لخم اسلام کے پہلے کے دور میں ایک قدیم عرب حکومت تھی۔ یہ کوفہ کے قریب تھا اور ہارون نے طے کیا کہ اس کی قدیم شان و شوکت کوفہ کے لوگوں سے قربت سے خراب ہوتی ہے۔ ہارون نے آخرکار شام کے شہر رقہ کا رخ کیا۔ ہارون نے اسے اپنا غیر سرکاری دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر ایک قدیم رومن بستی تھی جسے خلیفہ المنصور کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ ابھی نسبتاً جوان تھے، لیکن پھر بھی اپنے والد کی طرح اپنے 5 سالہ بیٹے محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا اور درباریوں سے ان کی بیعت لی۔ یہ فیصلہ ہارون نے عباسی انتظامیہ کے دباؤ میں آ کر کیا۔ محمد کی والدہ ملکہ زبیدہ تھیں۔ انہوں نے اپنے درباری اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کروایا۔ فضل برمکی بھی یہ مانتے تھے کہ محمد ہی برمکی خاندان کی اگلی نسل کی قوت اور دولت کو برقرار رکھنے کا راستہ ہے۔ انہوں نے اپنی وسیع دولت کا استعمال کرتے ہوئے دربار کے بڑے وزراء کو اپنے ساتھ ملایا۔ آخرکار محمد کو عباسیوں کا اگلا خلیفہ چن لیا گیا۔ 798 میں ہارون نے اپنے جانشین کے جانشین کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو محمد کا جانشین بنایا، جیسا کہ ہارون خود اپنے بھائی موسیٰ کے جانشین تھے۔ عبداللہ کی والدہ خراسان کے شرفا سے تعلق رکھتی تھی اور عبداللہ کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ ہارون کو اندازہ تھا کہ ان کے بعد درباری ان کے منصوبے میں خلل ڈال سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک معاہدہ لکھوایا۔ 802 عیسوی میں ہارون حج پر گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے گئے، جیسا کہ ان کے اپنے والد انہیں اور موسیٰ کو لے کر گئے تھے۔ اپنے والد کی طرح انہوں نے شہریوں میں دینار بانٹے، پھر انہوں نے شہریوں کو اپنے جانشینی کا منصوبہ دکھایا۔ اس معاہدے میں یہ نکات تھے، پہلا یہ کہ محمد کے جانشین عبداللہ ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے اپنے بیٹے بھی عبداللہ کی بیعت لیں گے۔ محمد عبداللہ کو خراسان کے خود مختار حاکم کے طور پر قبول کریں گے اور انہیں خلافت کے اداروں تک رسائی دیں گے۔ بدلے میں عبداللہ محمد کے ماتحت رہ کر محمد کو اپنی فوج کے استعمال کی اجازت دیں گے۔ اگر محمد نے اس معاہدے کا احترام نہیں کیا تو انہیں خلافت سے بے دخل کر دیا جائے گا اور خلافت عبداللہ کو دے دی جائے گی۔ دونوں شہزادوں نے مسجد الحرام میں کھڑے ہو کر اس معاہدے پر دستخط کیے اور معاہدے کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ عرب دنیا میں یہ ایک بڑی بات تھی، خود اللہ کو معاہدے کا گواہ بنایا گیا تھا۔ 803 میں جب ہارون حج سے واپس آئے تو انہوں نے وہ کر دیا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ راتوں رات ہارون نے برمکی خاندان کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے اچانک حکم دیا کہ فضل اور یحییٰ کو گرفتار کر لیا جائے۔ یحییٰ ہارون کے استاد اور منہ بولے والد تھے۔ یہ دونوں کبھی قید سے رہا نہیں ہو سکے اور قید میں ہی وفات پا گئے۔ جعفر، ہارون کے بچپن کے دوست کی طرف جلاد مسرور کو بھیجا گیا۔ مسرور نے جعفر کو کھینچ کر ان کے گھر سے باہر نکالا۔ جعفر نے منت سماجت کی اور کہا کہ ہارون نے شراب کے نشے میں یہ حکم دیا ہے، ان سے دوبارہ پوچھو۔ مسرور حکم کی تصدیق کے لیے ہارون کے پاس گئے تو ہارون نے کہا کہ اگر تم جعفر کا سر نہیں لاؤ گے تو میں کسی کو تمہارا اور جعفر دونوں کا سر لانے کا حکم دوں گا۔ جعفر کو مار دیا گیا اور ان کے جسم کے ٹکڑوں کی نمائش بغداد کے پل پر کی گئی۔ یہ کہانی مختلف تبدیلیوں اور وضاحتوں کے ساتھ سننے کو ملتی ہے۔ ہر مورخ جس نے یہ کہانی رقم کی ہے اپنی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ ہارون کو برمکی خاندان کے درباری اثر و رسوخ کا بغض تھا۔ وہ خود شرمیلے تھے اور انتظامیہ انہیں سنجیدہ نہیں سمجھتی تھی۔ دور حکومت کے پہلے 3 سال ان کی والدہ کا حکم چلتا رہا، پھر ان کے بعد برمکی خاندان کا۔ ہارون کا کوئی حکم ٹالا تو نہیں جاتا تھا، لیکن ہارون کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اتنی سیاسی قوت نہیں رکھتے جتنی وہ چاہتے ہیں۔ انتظامیہ کے دباؤ میں آ کر محمد کو جانشین بنانے کے فیصلے نے یہ بات بالکل واضح کر دی۔ وہ خود عبداللہ کو ترجیح دیتے تھے، جو کہ محمد سے عمر میں بڑے تھے۔ انہیں جانشین نہ بنا سکنا ہارون کی بے بسی کا چیختا ثبوت تھا۔ اس کے علاوہ برمکی خاندان کا اپنا ایک دربار اور درباری ثقافت تھی۔ بہت سے شاعر اور دانشور ان کے دربار میں آ کر بیٹھتے۔ خیر، وجہ جو بھی ہو، ایک بات سچ ہے کہ خاندان برمک برباد کر دیا گیا اور پورے بغداد کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ شاعروں کی کفالت چلی گئی اور بغداد کی حکومت بالکل رک گئی۔ سرکاری دفاتر میں بغیر کھولے خطوط کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ فضل بن ربیع نے انتظامیہ کے نئے سربراہ کے طور پر کام کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ خسارہ پورا کیا گیا۔ بالآخر حکومت بحال ہوئی۔ ہارون نے اناطولیہ کی طرف ایک مہم کا انعقاد بھی کیا۔ ان کا آخری سیاسی حکم خراسان کے حاکم کو اتار کر وہاں عبداللہ کو حاکم مقرر کرنا تھا۔ عبداللہ کو وہاں بھیج کر وہ خود بھی اسی طرف جا رہے تھے جب ان کی صحت خراب ہو گئی۔ 24 مارچ 809 عیسوی کو خلیفہ ہارون الرشید ایران کے شہر طوس کے قریب اس دنیا سے روانہ ہوئے۔
ان کی عمر 50 سال سے کچھ کم تھی۔ ان کے بعد محمد خلیفہ بنائے گئے، جنہوں نے الامین کا لقب اختیار کیا۔ ہارون تمام خلفاء سے الگ پہچان کے مالک ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا نام ہی الگ ہے۔ کوئی عباسی خلیفہ ایسے نہیں جن کا اصل نام اور لقب دونوں یاد رکھے جاتے ہیں۔ عام طور پر ہم المنصور کو یاد رکھتے ہیں، عبداللہ المنصور کو نہیں۔ ہارون کی شخصیت بے داغ نہیں تھی۔ ان کا سنہری دور صرف یاد ماضی کی دوربین لگا کر نظر آتا ہے۔ کسی سنہرے دور میں رہنے والے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک سنہری دور سے گزر رہے ہیں۔ شاید ان کا دور اتنا اچھا اسی لیے لگتا ہے کیونکہ ان کے بعد ایک طویل اور خونی خانہ جنگی ہوئی جس کا الزام بلا شبہ ہارون کو جاتا ہے، اگرچہ ان کا مقصد بالکل متضاد تھا۔ عباسیوں کے سیاسی مستقبل میں ان کا جو بھی کردار رہا ہو، اسلام کے علمی سنہری دور میں ان کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ قصہ کسی اور دن کے لیے۔ بہرحال الف لیلا کے قصے پڑھ کر اس ہارون کا تصور کرنے میں بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ خلیفہ جو رات کو بھیس بدل کر اپنی رایا کا حال معلوم کرتے، اپنے وزیروں کے ساتھ پہیلیاں بجھاتے، وہ ہارون جو بغداد سے الگ نہیں کیے جا سکتے تھے، جو قصے خواہوں اور شاعروں کے ساتھ عالیشان محفلوں میں بیٹھتے جن میں سونے کے برتنوں میں پھل اور شراب پیش کیے جاتے۔ یہ قصے کہانیاں گرچہ سچائی سے بہت دور ہیں لیکن ایک اہم بات بتاتے ہیں، یہ کہ ہارون کے بعد کے لوگ ان کے دور کو کیسے یاد کرتے۔ شاید یہ لوگ حسد محسوس کرتے، اور خیر کرنا بنتا بھی ہے۔ آخرکار وہ عظیم عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا۔ خدا حافظ۔